السلام علیکم دوستو، آج سنتے ہیں ایک نئی اور سچی کہانی۔ اس سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل وفا انٹول اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز کہیں دور حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ بہار جیسی خوبصورت پرسکون اور حسین زندگی کے سرسبز پتے اس نے خود ہی نوچ ڈالے تھے۔ جن راستوں کو وہ عیش پرستی اور آزادی سمجھتی تھی، انہی راستوں کی پرخار جھاڑیوں نے اسے بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ان جھاڑیوں سے نکلنے کی کوشش کی تو ان کے سخت اور نوکیلے کانٹے اس کے پور پور کو زخمی کر دیں گے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ لوگ کتنی ہوشیاری سے چہرے بدل بدل کر سامنے آتے ہیں اور معصوم اور سیدھے سادے لوگ کتنی آسانی سے ان کے چنگل میں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ دور کہیں اس کی سماعتوں میں اپنی ماں کی آواز بازگشت اس کو سنائی دی، بیٹا ہمیشہ اپنی حیثیت کے لوگوں سے تعلق رکھنا۔ پھر کہیں سے بابا کی پرشفقت نصیحت سنائی دی، بیٹا تعلق میں ہمیشہ میانہ روی رکھنا، برابری رکھنا۔ الفاظ بہت سادہ اور عام سے تھے مگر بہت طاقتور تھے، جو کہیں پرفریب مناظر کا نقاب چاک کر رہے تھے۔ اس نے کرب سے اور دکھ سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک کھلکھلاتی ہوئی شوخ لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دوستی کرو گی؟ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، جسے اس نے گرم جوشی سے تھام لیا۔ مجھے مصباح کہتے ہیں اور میرا نام عالیہ ہے۔ دوستی کا آغاز ہوا تو پھر پتہ ہی نہ چلا۔ تمام حدود پار کرتے ہوئے پہلے ان کی دوستی کالج میں مشہور ہوئی، پھر تمام فاصلوں کو چھوڑ کر گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ ان دونوں کے معیار میں بالکل بھی توازن نہیں تھا۔ مصباح بہت امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی، ان کے گھر کا ماحول بہت ہی ایڈوانس تھا۔ کسی بھی قسم کا گھٹیا فیشن کرتے ہوئے انہیں کوئی شرم محسوس نہ ہوتی، نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوتی۔ جبکہ عالیہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایسا گھرانہ جو سفید پوش تھا۔ اس لیے پہل مصباح سے دوستی میں وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی، مگر بہت جلد مصباح کے بے تکلف ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کا احساس کم مائگی جاتا رہا۔ مصباح کو گھر سے بلا روک ٹوک کہیں بھی جانے کی اجازت حاصل تھی، جبکہ عالیہ کے والدین اولاد کو حدود میں رکھنے کے قائل تھے۔ مصباح جب پہلی بار عالیہ کے گھر آئی تو عالیہ کے سیدھے سادے والدین اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ شولڈر کٹ بال، باریک سا رسی نما دوپٹہ گلے میں بے پرواہی سے جھول رہا تھا۔ اس کے لباس کو دیکھ کر عالیہ کے والدین تو شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ ازراہ اخلاق تو اس وقت کچھ نہ کہا کہ وہ مہمان تھی، پر مصباح کے جانے کے بعد عالیہ کی خوب ڈانٹ پڑی۔ اس کے ماں باپ نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ مصباح سے دوستی ختم کر دے، مگر وہ عالیہ ہی کیا جو پیچھے ہٹتی۔ عالیہ مصباح کے بنگلے عالم ولاس سے بہت متاثر تھی۔ نوکروں کی فوج، ہر چیز سے ٹپکتی عمارت، وہ خاصی مرعوب تھی۔ جتنی جلدی ان کی دوستی میں پختگی آئی تھی، اس سے کہیں زیادہ جلدی مصباح نے اسے اپنے رنگ میں تقریباً رنگ لیا تھا۔ یار یہ کیا جبہ سے پہن کر آ گئی ہو اتنی گرمی میں؟ عالیہ ایک دن مصباح کے گھر آئی تو مصباح نے اس کے گاؤن کو دیکھتے ہی کہا، مصباح تمہیں پتا تو ہے میرے امی ابو کا، کسی طرح آ تو گئی ہوں، یہ گاؤن نہ پہنتی تو امی نے آنے بھی نہیں دینا تھا۔ اس نے وجہ بتائی۔ عجیب ہو یار، اتنی گوری رنگت اور اتنی پیاری شکل ہے، پھر کیوں چھپاتی ہو خود کو؟ عالیہ خاموشی سے گاؤن اتارنے لگی۔ وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا حسن مصنوعی چیزوں کا محتاج نہیں تھا۔ مصباح جیسی لڑکی بھی اس پر رشک کیے بغیر نہ رہ سکی۔ یار تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے، مصباح نے جوش سے کہا، جبکہ عالیہ سوال نشان بن گئی۔ سنو، میری سالگرہ ہے اور تم نے ڈانس کرنا ہے، اوکے؟ اس نے بلا جھجک حکم دے دیا۔ مگر یار مجھے ڈانس کب آتا ہے؟ ڈونٹ وری، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں سب سکھا دوں گی۔ مگر یار میری امی ابا کو پتہ چل گیا تو؟ کم آن یار، میں تمہاری امی کو ڈانس کی CD نہیں بھجواؤں گی کہ انہیں پتہ چلے۔ اگر تم ان کو پارٹی پر ساتھ لے آؤ تو الگ بات ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کندھے اچکا کر وہ کہہ رہی تھی۔ اس کے اصرار پر اسے ہار ماننی پڑی۔ آخر وہ اس کی خاص سہیلی جو تھی۔ تیار ہو کر اس نے اماں سے کہا، اچھا اماں، میں اردو بازار جا رہی ہوں کام سے، چہرے کو ڈھک کر تاکہ چہرہ اماں کو نظر نہ آ سکے، میک اپ جو کیا ہوا تھا۔ اللہ حافظ بیٹا، دھیان سے جانا اور سیدھی گھر آنا، اس کی مما نے روٹی ڈالتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی، رکشہ پکڑا اور عالم ولاس کا ایڈریس بتا کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ ان کے چوڑے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ میوزک اور کہکہوں کا عجیب سا شور گیٹ کے باہر تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر داخل ہو گئی۔
مصباح کی تمام کزنز اور فرینڈز آئی ہوئی تھی۔ وہ ہر ایک کو دیکھ کر حیران ہوئی جا رہی تھی۔ دیکھنے والوں کی نظریں چکا دینے والے ملبوسات، دوپٹوں سے بے نیاز سر، کچھ لڑکیاں میوزک کی دھن پر رقص کرتے ہوئے ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مصباح عالیہ کو دیکھتے ہی اس کے پاس آ گئی۔ مصباح کو معلوم تھا کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر آئی ہے، اس لیے اسے یونیفارم میں دیکھ کر اسے حیرت نہ ہوئی۔ مصباح یار، میں نے چینج کرنا ہے، یہ والا سوٹ لے کر آئی ہوں۔ کسی کا شوق منانے آئی ہو کیا؟ مجھے تو یہی مناسب لگا، ویسے ہی پیارا لگتا ہے مجھ پر۔ دفع کرو یار، ایسے موقع پر ڈارک کلر پہنتے ہیں۔ میں لے کر آتی ہوں تمہارے لیے ڈریس، فوراً اسے پہن لو۔ وہ گہرے نیلے رنگ کا جارجٹ کا سوٹ لے آئی جس پر شیشوں کا نفیس کام کیا ہوا تھا۔ میں تو ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنتی، کوئی فل سلیو والا سوٹ لاؤ نا، زیادہ ماسی نہ بنو، سب چل رہا ہے آج کل، چپ چاپ جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چینج کرنا ہی پڑا۔ گہرے نیلے رنگ میں اس کی رنگت خوب کھل اٹھی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر شرما گئی۔ ہال میں ڈانس شروع کیا تو ہال تالیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ اسے مصباح نے شربت میں نہ جانے کون سا نشہ پلا دیا تھا۔ وہ خود سے بے نیاز جھوم جھوم کر ڈانس کر رہی تھی۔ ڈانس پہ اب لڑکے لڑکیاں بھی مل چکے تھے۔ وہ کبھی کسی کی باہوں میں جھوم رہی تھی، کبھی کسی کی۔ وہ مدہوش تھی، اس کے حسن کی تعریف اور بہت سراہنے پر وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ انجان باہوں میں ہی جھول گئی، پھر کچھ یاد نہ رہا۔ شام 7 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت ہی خوبصورت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی تو اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ اتنے میں مصباح آ گئی تو اس نے کپڑے چینج کیے اور اپنے گھر کی راہ لی۔ وہ پریشان تھی کہ وہ لیٹ ہو چکی ہے۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق گھر کے کام کر رہی تھی کہ اچانک مصباح اپنے ماما پاپا کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بیٹھنے کا نہیں کہو گی کیا؟ مصباح نے کہا تو وہ شرمندہ سی انہیں کمرے میں لے آئی جہاں ایک پرانا سا مگر صاف ستھرا پلنگ بچھا تھا۔ مصباح کی مما پاپا باہر صحن میں عالیہ کے والدین کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ مصباح، تم یوں اچانک کیسے؟ وہ ابھی تک اس کی اچانک آمد پر حیران تھی۔ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ؟ کیوں ہم آ نہیں سکتے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے، چھوڑ یار، ہم اپنی کوئی چیز لینے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ چھوڑو مطلب کوئی مشرقی روایتی مٹھائیاں، عربی مٹھائیاں، بنگالی فریش کریم کیکس، ربڑی، رس ملائی، آئس کریم، کلفی، فالودہ نہ سہی، سادہ پانی ہی پلا دو یار۔ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ آج وہ بہت ہی شوق نظر آ رہی تھی، جبکہ عالیہ ناسمجھی کی کیفیت میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو زبردستی ان کی آمد پر اپنی ناگواری چھپا رہی تھی۔ مصباح کی طرح ان کی ماما بھی بہت فیشنیبل نظر آ رہی تھی، عمر کے تقاضے سے بڑھ کر لڑکی بننے کی کوشش میں تھی۔ پھر مصباح کی معنی خیز مسکراہٹوں اور شریر جملوں اور ان کے جانے کے بعد آخرکار یہ راز کھل گیا کہ وہ لوگ کس مقصد سے آئے تھے۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کہاں عالیہ جیسی مڈل کلاس عام سی لڑکی اور کہاں عالم مراد کا بیٹا افنان عالم، جس کے نام کے آگے ڈگریوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ عالیہ کے والدین تو اپنے سے اونچے طبقے کے لوگوں سے تعلق میں بھی فاصلے کے قائل تھے، اور یہاں تو بات ہی رشتے کی تھی۔ مالی حیثیت سے تو زمین اور آسمان کا فرق تھا ہی، لیکن یہ کوئی معمولی اعتراض نہیں تھا۔ اصل وجہ تو لڑکے کی بڑی عمر اور ان کی فیملی کے رہن سہن پر آ کر ٹھہر جاتی، جو ہر قسم کی آزادی کی حدود توڑے ہوئے تھے۔ پھر لڑکے کی عمر 40 سال کو چھو رہی تھی اور عالیہ کی عمر بمشکل 19 سال تھی۔ ان لوگوں کی طرف سے اصرار بہت زیادہ تھا، اس لیے عالیہ کے والد کو سوچ کر جواب دیں گے کہہ کر ٹالنا پڑا۔ معلومات لینا تو بہت ضروری تھا۔ وہ کالج سے گھر آئی، امی اور بابا صحن میں نہیں تھے، یقیناً کمرے میں ہوں گے۔ یہ سوچ کر نہ جانے کیوں قدموں کی آہٹ ہلکی رکھتے ہوئے وہ دروازے تک آئی۔ اندر سے اس کے پاپا کی آواز آ رہی تھی، جو کہ اونچی نہ تھی مگر اتنی آہستہ بھی نہ تھی کہ وہ سن نہ پاتی۔ یہ لوگ غلط بزنس کرتے ہیں، سود پر پیسہ آتا ہے، خاندانی لحاظ سے بھی اچھے نہیں ہیں، اور یہ افنان عالم بڑے بڑے فراڈ کیس بھگت کر دوبارہ اپنا نام بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ اس کے والد کی آواز تھی۔ اسے لگا جیسے زمین و آسمان گھوم رہے ہیں۔ مزید کچھ سننے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس پر دولت کا روب اور لالچ تھا وہ رفو چکر ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہیں ڈہ جاتی، وہ دیوار کا سہارا لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ عالیہ، تمہیں اپنے والدین کو قائل کرنا ہوگا۔ کالج میں بریک کے دوران مصباح نے اس سے کہا، تمہارے اور ہمارے اسٹینڈرڈ میں بہت فرق ہے مصباح، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ محدود سوچ رکھنے والے لوگ اسٹینڈرڈ کو پرابلم بنا لیتے ہیں، مگر کچھ نہیں چلے گا، تمہیں ماننا ہوگا۔ مصباح نے ہمیشہ کی طرح حکم دیا۔ میرے امی ابو، وہ شدید الجھن کا شکار ہو رہی تھی، اپنے امی ابا کو بھی تم نے ہی منانا ہوگا۔ مصباح، تم نے یہ، اس کی ساری باتیں آج ادھوری رہ رہی تھی۔
مصباح اسے بولنے نہیں دیتی تھی۔ دیکھو عالیہ، ہم اپنے اکلوتے بھائی کی کسی بھی خواہش کو رد نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہی تھی۔ مطلب یہی کہ بھائی جان نے تمہیں میری سالگرہ پر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا اور بس فدا ہو گئے تمہارے حسن پر۔ پھر ڈانس کے دوران تم بھی تو خوب ان سے لپٹ رہی تھی، ان کی باہوں میں جھوم رہی تھی۔ عالیہ کی پھٹی پھٹی آنکھیں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مصباح کیا بول رہی ہے۔ اچھا سنو، میں کل کالج نہیں آؤں گی، تم کالج کا کہہ کر میرے گھر آ جانا، پھر ڈسکس کریں گے اور تمہیں یقین بھی آ جائے گا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوتی چلی گئی، جبکہ عالیہ کتنی ہی دیر بے یقینی کے عالم میں سوچوں میں غوطہ زن تھی۔ سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی تو اس رات میرے ساتھ اس کا بھائی تھا۔ مصباح، میرے والدین کبھی نہیں مانیں گے، وہ اس کے گھر بیٹھی اس سے ڈسکس کر رہی تھی۔ تم کوشش تو کرو، مان جائیں گے۔ مصباح نے لاپرواہی سے کہا، نہیں، ہمارے خاندان میں تو لڑکے بھی فورس نہیں کرتے، میں تو پھر لڑکی ہوں۔ چھوڑو، اب وہ دور نہیں رہا، تم منوا سکتی ہو اگر چاہو تو، کیونکہ تم ان کی اکلوتی اولاد ہو، تمہارے سامنے ہار مان ہی جائیں گے۔ اس کے لہجے میں سختی سی آ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی بس، عالیہ نے بھی تنگ آ کر جواب دے دیا، اور یہیں پر مصباح کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ شٹ اپ عالیہ، وہ چیخ پڑی، تم لوگ ہم سے نہ ہی بگاڑو تو اچھا ہے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو ہم سے پنگا لیا تو ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یا عفنان عالم کے نام کو یاد رکھو گی تم؟ لہجے میں دھمکی اور سرد مہری تھی۔ کہاں وہ پیار اور نرمی سے بات کرنے والی مصباح، اور کہاں وہ جواب جو اس نے دیا تھا؟ زہریلی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی وہ۔ ادھر آؤ میڈم۔ مصباح اسے ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔ کمپیوٹر کے سامنے رکھی ایک کرسی پر وہ خود بیٹھ گئی اور دوسری پر بیٹھنے کا عالیہ کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں کمپیوٹر کی شفاف اسکرین پر نیم اوریا لباس میں ڈانس کرتے ہوئے عالیہ کا وجود ابھرا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی کے ساتھ اس کی باہوں میں جھولنے لگی اور بھرپور مست انداز میں ڈانس کرتے ہوئے اس سے لپٹنے لگی۔ پھر وہی آدمی اسے باہوں میں لیے بیڈ روم میں لے آیا۔ کون؟ کب؟ تم نے؟ یہ سب کیسے مصباح؟ عالیہ کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ عجیب سے جملے کہتی ہوئی وہ نڈھال سی ہو گئی۔ حوصلہ رکھو بی بی، حوصلہ، مصباح نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں کیا تم نے یہ سب؟ عالیہ چیخ اٹھی، یہ سب اس ڈرنک کا کمال ہے میری جان، جو تم نے کمال کا ڈانس کر کے ہمارے بھیا کا دل چرا لیا، اس نے اطمینان سے کہا، اور چند اور بٹن پش کیے تو عالیہ کی انتہائی بےہودہ قسم کی برہنہ تصاویر سامنے آ گئی، کچھ عفنان عالم کے ساتھ اور کچھ انجان لوگوں کے ساتھ۔ میں نے نہیں بنوائی یہ سب، مجھے یاد نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم نے نہیں بنوائی، ہم نے خود ہی تمہاری تمام تصویریں پی سی پر سیٹ کر کے یہ شکل دی ہے، یہ بات کوئی اور نہیں سوچے گا۔ بیوٹیفل بیبی، ہر کسی کی انگلی تمہارے کریکٹر کی طرف اٹھے گی۔ اس کی زبان بے یقینی اور صدمے سے چپ تھی، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خود کو ویسٹ مت کرو۔ مصباح نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اس لمحے پہلے جیسی مصباح لگ رہی تھی، عالیہ کی مخلص دوست۔ مجھے امید ہے اب تم ہمیں مایوس نہیں کرو گی۔ ان کے کرائے کے 2 کمروں والے چھوٹے سے پرانے گھر میں معمول سے زیادہ سناٹا طاری تھا۔ اسے وحشت سی ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ کسی بھی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد بھی وہ سمجھوتا نہیں کر پائی۔ اسے کسی مخلص ہمراز کی شدت سے طلب ہو رہی تھی، جس کو اپنی داستان علم سنا کر وہ کوئی درست فیصلہ کر سکے۔ پھر ضمیر نے رہنمائی کی کہ ماں سے زیادہ مخلص ہمراز کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے اختیار اس کے قدم ماں کی طرف اٹھ گئی۔ اس کی ماں اس کے بھل بھل بہتے آنسو کو دیکھ کر حیران اور پریشان سی رہ گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ میری بیٹی بتا، کیا ہوا؟ وہ اس کا سر اور کمر سہلاتے ہوئے بولی، مگر آنسو تھے کہ تھمنے میں نہیں آ رہے تھے۔ چپ کر جا میری بیٹی، کچھ بول تو صحیح، آخر کیا ہوا ہے؟ میرا دل دہلا جا رہا ہے۔ اماں، مجھے معاف کر دو اماں۔ اس نے زاروں قدار روتے ہوئے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور آنسو کے درمیان سب کچھ اسے بتا دیا۔ اب رونے کی باری اس کی ماں کی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رونے لگی۔ عالیہ کو رہ کر پچھلی باتیں یاد آنے لگی۔ اسے اپنے والد کی بات یاد آئی، بیٹا دشمن سے زیادہ دوست سے محتاط رہنا، کیونکہ وہ تمہارے رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ ہائے عالیہ، یہ تو نے کس آزمائش میں ڈال دیا؟ اس کی ماں بے تحاشا رو رہی تھی۔ یقیناً تمہارے والدین یہ سب برداشت نہیں کر سکیں گے دوست۔ مصباح کی چپتی ہوئی آواز سماعتوں میں گونجنے لگی۔ بیٹا ہمیشہ اپنی حیثیت کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، تعلق میں ہمیشہ اعتدال رکھنا، میانہ روی رکھنا،
برابری رکھنا اور فاصلہ رکھنا بیٹا۔ یہ اس کے امی ابو کی آوازیں تھیں، آوازوں میں شفقت ہی شفقت تھی، مگر اس نے بہت پہلے یہ باتیں ہنسی میں اڑا دی تھی۔ اب پچھتاوے ہی پچھتاوے چاروں طرف اسے نظر آ رہے تھے۔ اس کی بے دھیانی نے بھنور میں کشتی کی طرح اسے پھنسا دیا تھا۔ وہ بھولی بھالی سیدھی سادی زمانے کے شاطر لوگوں کو سمجھ نہ پائی، چہروں پہ بناوٹی خلوص کو حقیقت سمجھ بیٹھی۔ امی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ دونوں کو بہت دکھ پہنچایا۔ وہ اپنی ماں کو چپ کرواتے ہوئی معافی مانگ رہی تھی۔ شام تک ساری بات اس کے والد کو بتا دی گئی۔ وہ بھی سکتے میں آ گئے۔ ایک طرف عزت و عصمت، بدنامی کا خوف، اور دوسری طرف جان سے زیادہ عزیز بیٹی کا آنے والا کل۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے راتوں رات وہ کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور بہت دور دوسرے شہر چلے گئے، جہاں عالم مراد اور مصباح کی فیملی جیسا کوئی بھی شخص انہیں نہیں جانتا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ہوا کی بیٹی نے صحیح فیصلہ کیا، ورنہ تو لڑکیاں مر جاتی ہیں ایسے گناہوں کی دلدل میں، وہ دھس جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بار اسے غلطی ہوئی، وہ بھی انجانے میں دوست پر بھروسہ کیا، مگر دوست نہیں، وہ دشمن تھی۔ پر ماں باپ کے ساتھ اس نے جو آخر میں کیا، وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ اس پر اعتماد کریں گے۔ ایسے والدین ہوں تو کوئی بھی لڑکی بہک کر بھی بہک نہیں سکتی۔